بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں اس وقت المحاضرہ الرابعۃ عشر لیکچر نمبر 14 اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس سبق میں ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے کچھ مفردات سیکھیں گے۔ اس سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ اسباق کا خلاصہ ہمارے سامنے ہو۔ اس وقت اسکرین پر آپ ان تمام موضوعات کے عنوان دیکھ سکتے ہیں جو اب سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں۔ اس سبق میں ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے مفردات سیکھنے جا رہے ہیں، تو اس سبق کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ سابقہ اسباق کو دہرا لیجئے اور خاص طور پر عربی کے سیکھے گئے الفاظ کو ذہنوں میں تازہ کر لیجئے۔ اس سبق میں ہم کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق، اس کے علاوہ ہفتے کے دنوں کے نام، مہینوں کے نام، رنگوں کے نام اور دیگر کچھ الفاظ، کچھ مفردات عربی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے سامنے ہے مانجو۔ مانجو کا معنی ہے آم۔ عربی زبان میں مانجو بھی کہتے ہیں آم کو، اور امبج بھی کہتے ہیں۔ مانجو کا لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معرب لفظ ہے۔ مینگو جو انگلش کا لفظ ہے، اسی کو معرب کر کے مانجو بنایا گیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے سامنے عنب۔ عنب کا معنی ہے انگور۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے سامنے تمر۔ تمر کا معنی کھجور۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے سامنے رمان۔ رمان کا معنی ہے انار۔ رمان کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تین۔ تین کا معنی ہے انجیر۔ تین کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے موز۔ موز کا معنی ہے کیلا، بنانا۔ اور اگلا لفظ ہے برتقال۔ برتقال کا معنی ہے مالٹا، اورنج۔ عربی میں آپ آگے پڑھیں گے کہ برتقالی اورنج کلر کو، جو نارنجی رنگ ہے، مالٹا رنگ ہے، اسے برتقالی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جوافہ۔ جوافہ کا معنی ہے امرود، جوافہ۔ یہ کچھ پھل تھے، من الفواکہ، کچھ پھل آپ نے پڑھے۔ اگلے کچھ الفاظ ہیں من الخضروات، کچھ سبزیوں کے نام ہم سیکھیں گے۔ اس سلسلے میں پہلی سبزی ہے بصل۔ بصل کا معنی ہے پیاز۔ بصل کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کے بعد ہے بطاطس۔ بطاطس کا معنی ہے آلو۔ طماطم۔ طماطم کا معنی ہے ٹماٹر۔ اور اگلا لفظ ہے زنجبیل۔ زنجبیل کا معنی ہے ادرک۔ ثوم۔ ثوم لہسن۔ اور اس کے بعد ہے نعناع۔ نعناع کا معنی ہے پودینہ۔ تو یہ کچھ سبزیاں ہیں من الخضروات، سبزیوں کے نام ہم نے سیکھے۔ اس کے بعد کچھ الفاظ ہم سیکھیں گے من الاشربہ، پینے کی چیزوں میں سے۔ تو پہلا لفظ ہے ماء۔ ماء پانی۔ ماء کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور آج کل جو عربی بولی جاتی ہے اس میں ماء بھی کہتے ہیں اور پانی کو مویا بھی کہتے ہیں۔ ماء کے بعد اگلا لفظ ہے حلیب۔ حلیب کا معنی ہے دودھ۔ عربی زبان میں دودھ کو حلیب بھی کہتے ہیں، اور عربی میں دودھ کے لیے لبن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں دودھ کے لیے لبن کا لفظ آیا ہے، احادیث میں بھی دودھ کے لیے لبن کا لفظ آیا ہے۔ جدید عربی میں دودھ کے لیے حلیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جدید عربی میں لبن کا لفظ لسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پینے کی چیزوں میں سے ایک لفظ ہے شائن، چائے، ٹی۔ اور اگلا لفظ ہے عصیر۔ عصیر کا معنی جوس، عصیر جوس۔ یہ کچھ پینے کی چیزیں تھیں۔ اور کھانے کی چیزوں میں ایک لفظ ملحن۔ ملحن کا معنی
نمک یا نمکین، ملحن کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اگلا لفظ ہے فلفل، فلفل کا معنی ہے مرچ، اور اس کے بعد سکر، سکر کا معنی ہے چینی، سکر۔ زیت، زیت کا معنی تیل، کھانے کا تیل۔ ارز، چاول۔ عدس، عدس کا معنی ہے دال۔ اور لبن زبادی، لبن زبادی کا معنی دہی۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے خبز، خبز کا معنی ہے روٹی۔ اور اگلا لفظ ہے بیضہ، بیضہ کا معنی ہے انڈا۔ اور اس کے بعد لحم، لحم کا معنی گوشت، میٹ، لحم کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے دجاجہ، دجاجہ کا معنی ہے مرغی کا گوشت۔ عربی میں دجاجہ مرغی کو بھی کہا جاتا ہے ہین، اور دجاجہ مرغی کے گوشت کو بھی کہا جاتا ہے چکن۔ اور اگلا لفظ ہے سمک، سمک کا معنی ہے مچھلی۔ اور باتصویر مفردات میں آخری لفظ ہے عسل، عسل کا معنی ہے شہد۔ عربی میں عسل شہد کو کہتے ہیں اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں نحل کا لفظ آیا ہے، شہد کی مکھی، بلکہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورۃ النحل ہے، شہد کی مکھی کے نام پر اس سورت کو موسوم کیا گیا ہے۔ اس سبق میں آگے بڑھتے ہوئے اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے ہفتے کے دنوں کے عربی نام ہیں۔ ایام الاسبوع، اسبوع کا معنی ہے ہفتہ، ویک، اور ہفتے میں 7 دن ہیں، ان 7 دنوں کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ یوم الاحد، یوم الاحد اتوار۔ یوم الاثنین پیر۔ یوم الثلاثاء منگل۔ یوم الاربعاء بدھ۔ یوم الخمیس جمعرات، خمیس کا معنی ہے جمعرات۔ اور یوم الجمعہ جمعہ۔ یوم السبت ہفتہ۔ یہ ہفتے کے 7 دن عربی زبان میں کچھ اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس صفحے پر آپ عربی میں موسموں کے نام دیکھ سکتے ہیں، الفصول، سیزنز، ویدرز، مختلف جو سال کے موسم ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ الشتاء، شتاء کا معنی سردی، اور الصیف، الصیف کا معنی گرمی۔ شتاء اور صیف یہ دونوں لفظ قرآن مجید کی سورہ قریش میں آئے ہیں۔ الربیع بہار، اور الخریف خزاں، یہ 4 بنیادی موسم ہیں، اور بارش کے لیے عربی زبان میں المطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ المطر یا الامطار برسات کے لیے، بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک دن کے مختلف حصے ہیں، اجزاء الیوم، ان مختلف حصوں کے لیے مختلف نام استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الفجر، فجر کا معنی فجر، ڈان، یعنی صبح سویرے کا وقت، جس وقت صبح کی روشنی پھوٹنا شروع ہوتی ہے، فجر۔ پھر اس کے بعد الصبح، صبح کا وقت جب روشنی نمایاں ہو جاتی ہے، رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، مارننگ۔ اور تیسرا حصہ ہے النہار، دن، یعنی دن کا جو روشنی والا حصہ ہے اسے نہار کہتے ہیں۔ الظہر، ظہر کا معنی دوپہر، اور بعد الظہر سے پہر، یعنی دوپہر کے بعد کا وقت، آفٹرنون۔ المساء، مساء کا معنی شام، اور اللیل، لیل کا معنی رات، لیل رات۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قمری مہینوں کے حوالے سے۔ الشہور القمریہ، 12 قمری مہینے ہیں جنہیں ہجری مہینے بھی کہا جاتا ہے اور اسلامی مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا مہینہ محرم ہے، دوسرا مہینہ صفر ہے، تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، چوتھا مہینہ ربیع الثانی ہے، پانچواں مہینہ جمادی الاولی ہے، چھٹا مہینہ جمادی الثانیہ ہے، اور ساتواں مہینہ رجب ہے، آٹھواں مہینہ شعبان ہے، نوواں مہینہ رمضان، رمضان، میم پر زبر ہے، رمضان،
10واں مہینہ شوال کا ہے، 11واں مہینہ ذوالقعدہ اور 12واں مہینہ ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں جنہیں قمری مہینے بھی کہا جاتا ہے، اسلامی مہینے بھی کہا جاتا ہے اور ہجری مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمسی مہینے، الشہور الشمسیہ، انہیں شمسی مہینے بھی کہا جاتا ہے اور الشہور المیلادیہ، میلادی مہینے بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، تو ان کو عربی میں کچھ یوں کہتے ہیں۔ پہلے مہینے یعنی جنوری کے لیے عربی میں ینائر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فروری، فبرائر، مارچ، مارس، اپریل، ابریل، مئی، مایو، جون، یونیو، جولائی، یولیو، اگست، اگستس، ستمبر، سپتمبر، اکتوبر، اکتوبر، نومبر، نوفمبر اور دسمبر، دیسمبر۔ ینائر، فبرائر، مارس، ابریل، مایو، یونیو، یولیو، اگستس، سپتمبر، اکتوبر، نوفمبر، دسمبر، یہ 12 شمسی مہینے یا میلادی مہینے بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے روزانہ استعمال ہونے والے مفردات میں اب کچھ رنگوں کے نام ہمارے سامنے ہیں۔ سفید رنگ کو عربی میں ابیض کہتے ہیں، ابیض، وائٹ، سفید، مذکر کے لیے ابیض اور مؤنث کے لیے بیضاء۔ کالا رنگ عربی میں اس کے لیے اسود کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی مؤنث ہے سودا۔ اسود، حجر اسود، کالا پتھر، حجر کا معنی پتھر اور اسود کا معنی کالا، اسود، کالا۔ سرخ، سرخ رنگ کے لیے عربی میں احمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی مؤنث ہے حمراء۔ پیلا، یلو، عربی میں اصفر اور اس کی مؤنث ہے صفراء۔ نیلا، ازرق اور اس کی مؤنث ہے زرقاء۔ سبز، گرین، عربی میں اخضر اور اس کی مؤنث ہے خضراء۔ گلابی، پنک، عربی میں کہتے ہیں وردیٌ، وردیٌ اور اس کی مؤنث ہے وردیہ۔ نارنجی رنگ، مالٹا رنگ، اورنج کلر، عربی میں کہتے ہیں برتقالی اور اس کی مؤنث ہے برتقالیہ۔ تو یہ کچھ رنگ ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور آخر میں کچھ گزارشات، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ لیکچرز کو ترتیب وار دیکھنے کی کوشش کیجیے کیونکہ یہ تمام محاضرات ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ اپنی عربی کو بہتر بنانے کے لیے عربی لکھنے اور بولنے کی خوب مشق کیجیے۔ انفرادی محنت اور توجہ کے بغیر زبان سیکھنا ناممکن ہے۔ لیکچرز میں آنے والے تمام عربی الفاظ کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ زبان سیکھنے کے لیے اس کے مفردات کو، اس کی ووکیبلری کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے آپ عربی معاجم یعنی عربک ڈکشنریز سے بھی استفادہ کیجیے اور آن لائن لفظی ترجمے کے لیے آپ گوگل ٹرانسلیٹر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔